الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، آج حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان پر 12ویں نشست ہے۔ اس سے پہلے 5 حقوق سے متعلق بات ہو چکی ہے۔ آج چھٹے حق کے حوالے سے بات کا آغاز کرتا ہوں اور یہ حق ہے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے انبیاء علیہ السلام کی عظمت شان کو مختلف پیرائیوں میں مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ خاص طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، ان کے مقام اور ان کی عظمتوں کو بہت واشگاف الفاظ میں مختلف انداز اختیار کر کے بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہ سماعت فرما لیجیے کہ ہر نبی اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں اور ہر نبی معصوم ہوتے ہیں۔ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس لحاظ سے امام الانبیاء جس طرح ہیں، نبی الانبیاء جس طرح ہیں، امام المعصومین بھی ہیں۔ خاتم الانبیاء جس طرح ہیں اسی طریقے سے خاتم المعصومین بھی ہیں۔ اگلی بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی، آپ کے اوصاف اور آپ کا منصب، یہ 3 الگ الگ باتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے، شریعت مطہرہ نے، شریعت اسلامیہ نے تینوں الگ الگ جو عنوانات ہیں ان کے حوالے سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کو امت کے لیے ضروری قرار دیا۔ آپ کی ذات کا دفاع بھی کیا جائے گا، آپ کے منصب کا دفاع بھی کیا جائے گا اور آپ کے اوصاف اور خصائل کا دفاع بھی کیا جائے گا۔ اگر انسان ان 3 چیزوں میں سے، 3 باتوں میں سے کسی ایک کے دفاع کے حوالے سے پس و پیش کرے، پیچھے ہٹ جائے
اور دفاع نبوت نہیں کرتا، دفاع ختم نبوت نہیں کرتا، دفاع ذات مصطفیٰ نہیں کرتا، اوصاف مصطفیٰ کا دفاع نہیں کرتا، تو وہ آدمی مومن نہیں ہے، وہ آدمی مومن ایمان کے لیے ضروری ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے منصب اور آپ کے اوصاف تینوں کا دفاع کیا جائے۔ ہاں دفاع کا پہلو کسی کا اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور، کسی کا اس سے بڑھ کر، کسی کا بہت زیادہ، لیکن دفاع ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، یہ اہم ترین بات۔ اب اسی کے سمجھنے کے لیے میں قرآن کا تصور دفاع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جو قرآن پاک نے دفاع مصطفیٰ کا تصور دیا ہے اس کو ہم سمجھیں۔ پہلی بات، قرآن مجید نے انبیاء علیہ السلام کے ایک عہد کا ذکر کیا ہے، جس کو میں نے صدر کلام میں تلاوت کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ میں آیت کی تشریح اور تفسیر میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ جب تمہارے بعد وہ رسول تشریف لائیں گے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لتؤمنن به ولتنصرنہ، ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی۔ یہ مدد کس چیز کی کرنی ہے؟ ان کی ذات کی، ان کے منصب کی اور ان کے اوصاف کی۔ آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ اللہ نے انبیاء سے عہد لیا حفاظت مصطفیٰ کا، دفاع مصطفیٰ کا، حضور علیہ السلام کی مدد اور نصرت کا۔ نمبر 2، قرآن مجید نے یہ تصور بھی پیش کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہے، اسی طرح سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعلان بھی اپنے ذمہ کیا ہے۔ فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سورہ بقرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کافروں، مشرکوں، منافقوں اور ان لعینوں بدکاروں کی طرف سے اللہ جواب دینے کے لیے آپ کے دفاع میں کافی ہے، آپ کے دفاع میں اللہ کافی ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کا مختلف مواقع پر، مختلف صورتوں میں، مختلف انداز سے دفاع کیا ہے، ورنہ تو مشرکین نے آپ کو شہید کرنے کا پلان کیا، اللہ نے ہجرت کی رات بحفاظت وہاں سے نکال دیا۔ دشمن غار کے دھانے پہ پہنچ گیا، اللہ نے محفوظ کر لیا۔ دشمن آپ کے بالکل قریب آ گیا، سراقہ ابن مالک کی صورت میں، اللہ نے وہاں سے بچا لیا۔ دشمن نے آپ کے اوپر پتھر کی سل گرا کر کے آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ نے بچا لیا۔ دشمن نے آپ کو زہر دیا، آپ کو اللہ نے بچا لیا۔ دشمن نے غزوہ تبوک کے واپسی پر آپ کو شہید کرنے کے لیے پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا، اللہ نے بچا لیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، تیسری آیت کریمہ قرآن کا تصور یہ ہے، قرآن یہ پیش کرتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو لوگوں کی طرف سے بچائیں گے۔ لوگوں نے ارادہ کیا آپ کو شہید کرنے کا، لوگوں نے ارادہ کیا آپ کو جسمانی نقصان پہنچانے کا، آپ کو مالی نقصان پہنچانے کا، آپ کو نفسیاتی نقصان پہنچانے کا، لیکن اللہ ہر کام، ہر قدم پر اپنے نبی کی حفاظت کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس حفاظت مصطفیٰ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی تھی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اللہ کا قرآن دفاع مصطفیٰ کے حوالے سے ہماری یوں بھی رہنمائی کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اہل ایمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ ایسی قوم تو نہیں دیکھی ہوگی کسی نے کہ جو اپنے نبی سے، اپنے رسول سے ایسے والہانہ محبت اور والہانہ عشق کرتے ہوں کہ وہ اپنے قریب ترین رشتوں کو بھی، اگر وہ کافر ہیں، اگر وہ نبوت کے خلاف ہیں، اگر وہ منصب نبوت کے اہانت کرنے والے ہیں،
دفاع نبوت میں ساتھ دینے والے نہیں ہیں، حضور کی تبلیغ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو فرمایا وہ والدین ہوں، وہ بھائی ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ قریب ترین جو بھی رشتہ ہو، یہ لوگ ان تمام رشتوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانے کے لیے تیار ہیں دفاع مصطفیٰ کے لیے۔ ایسی قوم کائنات میں کسی نے دیکھی نہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی نے المنافقون والمنافقات بیان کیا، اس کے بعد کہا والمؤمنون والمؤمنات وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ یہ دو طبقات بیان ہوئے، ایک منافقین کا، دوسرا طبقہ مومنین کا۔ منافقین کے طبقے کو بیان کر کے ان کو یہ کہا گیا کہ ان کی مثال اصحاب مدین کی طرح ہے، ان کی مثال قوم نوح کی طرح ہے، ان کی مثال قوم فرعون کی طرح ہے، ان کی مثال قوم عاد و ثمود کی طرح ہے۔ جس طرح وہ اللہ کے دین کے دشمن تھے، یہ بھی اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ جس طرح انہیں اللہ نے دنیا میں رسوا کیا، یہ بھی رسوا ہوں گے۔ جس طرح ان پر اللہ کی لعنت پھٹکار ہوئی، ان پر بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہوگی۔ یہ بات اللہ نے منافقین کے لیے کہی۔ منافقین کی مثال گویا موجود تھی، منافقین کے نفاق کی مثالیں پہلے سے امتوں میں موجود تھی، لیکن جب بات آئی اہل ایمان کی، اور اہل ایمان کا اولین مصداق صحابہ اکرام ہیں، اولین مصداق حضور کی جماعت ہے، اولین مصداق حضور کے شاگرد ہیں، جب ان کی باری آئی تو اللہ نے یوں نہیں کہا کہ ان صحابہ کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھیوں کی، ان کی مثال ویسی ہے جیسا کہ جناب عیسیٰ کے ساتھیوں کی، ان کی مثال ویسی ہے جیسے ابراہیم کے ساتھیوں کے۔ نہیں، اللہ نے ان کی مثال پہلوں جیسی دی ہی نہیں، اس لیے کہ اس دھرتی پر اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے چاہنے والے اور آپ کے شاگردوں اور آپ کے تلامذہ سے بڑھ کر کسی کا ایمان ہو ہی نہیں۔ ان کا عشق رسول، ان کا دفاع مصطفیٰ، ان کا حفاظت رسول کے لیے اقدامات کرنا، یہ اپنے نبی کے دفاع میں جس طرح انہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، ان سے پہلے کوئی قربانیاں دینے والا تھا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے پچھلوں کی مثال اس سلسلے میں دی، منافقین کے لیے دی، کافروں کے لیے دی، لیکن مومنین کے لیے پچھلوں کی مثال کہ تمہاری مثال ان جیسی ہے نہیں، فرمایا وہ تمہارے جیسے تھے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی طرح ہونے والوں کی مثال یا دعائیں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کرتے رہے، انبیاء کرتے رہے۔ پر تو دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن پاک نے ایک کردار بیان کیا ہے کہ ایمان والوں کا کردار یہ ہونا چاہیے، انہیں ہر چیز اپنے نبی کے مقابلے میں اپنے پس پشت ڈال دینی چاہیے اور اپنے نبی کو ترجیح دینی چاہیے۔ یہی بات قرآن پاک نے ایک اور انداز میں سمجھائی ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے ان کی جان سے زیادہ بلند و بالا، ان کی مالوں سے زیادہ بلند و بالا، ان کی اولادوں اور ان کے رشتہ داروں سے زیادہ بلند و بالا شخصیت کون ہونی چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید نے دفاع مصطفیٰ کا ایک تصور یہ بھی بیان کیا ہے، فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ الظَّهِيرُ۔ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے عجیب بات فرمائی، فرمایا اللہ اپنے نبی کا مددگار ہے، جبرائیل اس نبی کے مددگار ہیں، وصالح المؤمنین اور اہل ایمان نبی کے مددگار ہیں۔ اللہ نے تین مددگار بیان فرمائے، خود جبرائیل اور اہل ایمان۔ اہل ایمان سے مراد یہاں پر یقیناً صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ میں اپنے نبی کی حفاظت اور مدد کے لیے اپنی سنت قرار دیا ہے، اپنا طریقہ قرار دیا ہے کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہوں، اور میرے اس طریقے پر ساتھ چلنے والے جبرائیل ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ساتھ چلنے والے مومنین ہیں جو کہ پوری کی پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین جماعت ہے، اور وہ صحابہ کرام ہیں۔ قرآن مجید نے دفاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کے لیے ایک موقع پر ہماری یوں بھی رہنمائی کی ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔
انجام بتلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، بے ادبی اور بے اکرامی کرنے والوں کے حوالے سے، آپ کو ایذا، تکلیف اور اذیت پہنچانے والوں کے حوالے سے قرآن مجید نے اصول، ضابطہ، قانون سمجھایا۔ کیا؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کی ان پر لعنت، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور قیامت کے دن ان کے لیے ہولناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک بات یہ سمجھائی، پھر اسی سے متصل اگلی آیت میں کوئی بات سمجھا دی، فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا عظیما۔ جو لوگ اہل ایمان میں سے مردوں یا عورتوں پر بلا وجہ، بلا تحقیق، بلا ثبوت، بغیر دلیل کے کسی قسم کا حملہ کرتے ہیں، کسی قسم کا الزام لگاتے ہیں، کسی قسم کا عیب ان کے اندر سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں اور بندیوں پر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں، اور ان اللہ کے بندوں اور بندیوں پر بہتان لگانا یہ اللہ کے رسول کو ایذا دینے کے مطابق ہے، اور رسول اللہ کو ایذا دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کو ایذا دینا۔ یہاں کیا سمجھایا؟ اس آیت کریمہ میں دفاع نبوت کے حوالے سے بات سمجھائی کہ صرف نبی ہی نہیں، بات صرف یہاں تک نہیں ہے کہ صرف نبی کی حفاظت کرنی ہے، بات صرف یہاں نہیں ہے کہ نبی کی جان، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت کرنی ہے، بات صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کے اوصاف اور کمالات کی حفاظت کرنی ہے، بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے منصب اور مقام کی حفاظت کرنی ہے، بلکہ آپ کے مصاحبین، جو آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو آپ کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں، جو آپ کی اداؤں پہ اپنی وفائیں کرنے والے ہیں، جو آپ کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہیں، ان سے بھی کسی قسم کی بے اکرامی کا مظاہرہ مت کرنا، ان سے بھی کسی قسم کی بے ادبی کا مظاہرہ مت کرنا، ان سے بھی کسی قسم کی گستاخی کا مظاہرہ مت کرنا، ورنہ ان کی گستاخی رسول کی گستاخی سمجھی جائے گی۔ دفاع نبوت کو، دفاع مصطفیٰ کو اس انداز سے بھی سمجھایا گیا ہے۔ بات صرف ذات مصطفیٰ کی نہیں، بات صرف اوصاف مصطفیٰ کی نہیں ہے، بات صرف مقام مصطفیٰ کی نہیں ہے، بات مصاحبین مصطفیٰ کی بھی ہے، اصحاب مصطفیٰ کی بھی ہے، اہل بیت مصطفیٰ کی بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات اور آپ کے مقام کا دفاع کیوں ضروری ہے؟ قرآن پاک نے اتنا تسلسل کے ساتھ آیات کریمہ میں مختلف انداز سے کیوں دفاع کو بیان کیا ہے؟ کیوں حفاظت مصطفیٰ پر اتنا زور دیا ہے؟ کیوں ناموس رسالت کی حرمت پہ جان لٹانے کی بات کیوں کی ہے؟ ناموس رسالت کے حوالے سے اتنے واشگاف الفاظ میں اتنی تاکیدی طور پر حکم کیوں نازل کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یاد رکھیے اس کائنات میں سب سے زیادہ کسی ذات پر اعتماد کرنے کا جو حکم ہے وہ ہے انبیاء۔ وہ کون ہے؟ انبیاء۔ اور انبیاء میں سے بھی سب سے بڑھ کر، سب سے بلند و بالا جس ذات پر اعتماد کرنا ہے، پورا بھروسہ کرنا ہے، ذرہ بھی شک اور تردد کا مظاہرہ نہیں کرنا، کسی قسم کا کوئی وسوسہ کذب، وسوسہ جنون، وسوسہ سحر یا وسوسہ احتمال کسی قسم کا نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل میں پیدا ہو گیا تو انسان دائرہ ایمان سے نکل گیا۔ جب اس قدر بڑی بات ہے تو پھر ضروری ہے کہ ایسی ہستی کا دفاع کیا جائے، ضروری ہے کہ ان کے مقام کا اور ان کی ذات کا اور ان کے اوصاف کا دفاع کیا جائے۔ آئیے میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ دو لوگ دربار نبوت میں حاضر ہوئے، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ دو لوگ حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے آ کر سلام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط پیش کیا۔ یہ خط کس کی طرف سے تھا؟ یہ خط مسیلمہ کذاب جو کہ یمن کا رہنے والا تھا،
اور اس نے وہاں پر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ آپ کے مقابلے میں نبوت نہیں تھی، آپ کے یعنی اس کی نبوت کا جو دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ میں آپ کی نبوت میں شریک کار ہوں، پارٹنر ہوں نبوت کا، ایک طرف کے نبی آپ، ایک طرف کے نبی میں۔ اس نے خط لکھا اور اس خط میں الفاظ یہ تھے کہ یہ خط مسیلمہ کذاب، میں کہہ رہا ہوں اس نے یہ لکھا کہ مسیلمہ جو کہ اللہ کا رسول ہے اس کی طرف سے یہ خط ہے، محمد جو کہ اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف۔ لکھا کیا تھا کہ آپ شہر کے نبی بن جائیں، میں دیہاتوں کا نبی بن جاتا ہوں، کچھ لیں اور کچھ دیں کی پالیسی اختیار کرتے ہیں، آپ مجھ سے تعارض نہ کریں، میں آپ سے تعارض نہیں کرتا، یعنی آپ مجھے کچھ نہ کہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ اللہ کے رسول نے ان آنے والے دو لوگوں سے پوچھا کہ تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا کیا تم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ مسیلمہ اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غصے اور غضب کے آثار نمایاں ظاہر ہوئے۔ نطق نبوت سے اعلان ہوا اگر تم سفیر نہ ہوتے، اگر تم قاصد نہ ہوتے، اور پوری دنیا کا اصول اور قانون یہ ہے کہ سفیر کو ایذا نہیں دی جائے گی، سفیر کو کسی قسم کی سزا نہیں دی جائے گی، یا سفیر کے ساتھ کسی قسم کی بے احترامی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا، اگر یہ اصول اور قانون نہ ہوتا تو میں تمہاری گردن اڑا دیتا اس بات پر کہ تم نے میرے ساتھ اس کو نبوت میں شریک کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ یہاں سے چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ اچھا، ایک عرصے کے بعد، کچھ عرصے کے بعد مسیلمہ خود آیا اور اپنے ساتھ اپنا لاؤ لشکر لے کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ علیہ السلام کو خبر ملی کہ مسیلمہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھے، باہر ایسے چلتے چلتے کہا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا، اور اپنے ایک خطیب حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو خطیب الاسلام، خطیب الانصار اور خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول کی جماعت میں خطیب تھے، اور خطیب وہ ہوتا ہے جو دلائل کے ساتھ مختصر اور بڑے ہی مبین انداز میں اپنی بات کو دوسرے کے دل میں اتار دے، اپنے مفہوم اور مقصد کو دوسرے کے سامنے پیش کر سکے، یہ اچھا اور بہترین خطیب ہوتا ہے۔ اچھا، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو حضور نے ساتھ لیا، اب تشریف لے گئے جہاں مسیلمہ آ رہا تھا، اللہ کے رسول وہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا مسیلمہ کس ارادے سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ شہری نبی بن جائیں، میں دیہاتی نبی بن جاتا ہوں، ہم نبوت میں شراکت داری کر لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ مجھے اپنا شریک کار سمجھیں۔ اللہ کے رسول کے قریب وہاں پر ایک خشک لکڑی موجود تھی، آپ نے وہ ٹہنی یہ لکڑی اٹھائی اور فرمایا کہ اگر تم مجھ سے یہ کہو کہ میں یہ لکڑی تمہیں دوں، یہ خشک لکڑی دوں، تو میں اسے بھی تمہیں نہیں دوں گا، یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور ہرگز مجھ سے توقع اور امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے ساتھ اس حوالے سے کوئی مدد اور نصرت کر سکوں۔ آپ کے ذہن میں فوراً یہ سوال آئے گا کہ اللہ کے رسول نے اس کو سزا کیوں نہیں دی، اللہ کے رسول نے اس کو پکڑا کیوں نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے ایک وصف ہے کہ آئے ہوئے مہمان کو اللہ کے رسول نے اس طرح کی سزا نہیں دی، کیونکہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ جو سلوک ہو وہ اس انداز سے ہو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے۔ اور پھر اسی مسیلمہ کذاب کو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پورے جمع غفیر اور لشکر وسیع کے ساتھ، لشکر کبیر کے ساتھ بھیج کر کے اس کے خلاف جنگ کی اور اسے واصل جہنم کی۔ بتایا گیا کہ ہم قوت بازو سے تمہیں زیر نگین کریں گے، آئے ہوئے مہمان کو ہم کہنا کچھ نہیں چاہتے، آئے ہوئے مہمان کا ہم اکرام کرتے ہیں، اگرچہ نبوت میں شراکت اور پارٹنرشپ کا اس نے دعویٰ کیا، لیکن رسول اللہ نے اس کو اپنے گھر آئے ہوئے اس کو کچھ نہیں کہا۔ خیر،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دفع کر دیا اور خود آپ تشریف لے گئے اور آپ نے حضرت ثابت بن قیس کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم نے مزید کوئی بات کرنی ہے تو میرے خطیب ثابت بن قیس سے بات کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور یہ بھی دفع ہو گیا، اس نے کوئی بات نہیں کی۔ نمبر 3، عرصہ دراز کے بعد حضرت عثمان ابن عفان کا دور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ کوفہ کے گورنر تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کوفہ کے بازار میں داخل ہوا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جس کو میں تھوڑا غور کرنے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ چہرہ پہچانا ہے، جانا پہچانا چہرہ ہے۔ تو میں نے اس سے برجستہ سوال کر دیا کہ کیا تو وہی نہیں جسے مسلمہ نے قاصد بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا؟ کہا ہاں وہی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ وہی سوال کیا، کہا جی میں گواہی دیتا ہوں۔ کہا یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ مسلمہ کذاب اللہ کے رسول ہیں؟ اس بات کی بھی گواہی ہے؟ اس نے کہا جی اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فوری طور پر اپنے ساتھ موجود جو لوگ تھے ان کے ذریعے سے اسے گرفتار کیا، گرفتار کر کے اپنے ہاں لے آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کیا کہ ایک شخص جو مسلمہ کذاب کو اللہ کا رسول مانتا ہے اسے آپ نے گرفتار کر لیا ہے، اب آپ کی رائے اور حکم کیا ہے؟ بحیثیت خلیفہ، بحیثیت قاضی آپ کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا اس کے ساتھ مرتد والا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ مرتد والا سلوک کیا ہے؟ اسے موقع دو 1 2 3 دن کے لیے، اگر یہ دائرہ اسلام میں واپس آ جاتا ہے اور مسلمہ پر لعنت بھیجتا ہے، اس کو کذاب اور دجال سمجھتا ہے تو فبیہا، اگر ایسا نہیں ہے اسے واصل جہنم کر دو۔ آپ نے دیکھا رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم قاصد نہ ہوتے تو میں تمہاری گردن اتار دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے مقابلے میں، اپنی نبوت کی برابری میں، اپنی نبوت کی شراکت میں، اپنی نبوت کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ اور کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے خود فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی، میں دیوار نبوت کی آخری اینٹ ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تمہارے بعد کوئی امت۔ اور قرآن پاک نے بھی کہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ آخری نبی ہیں، لہذا آپ کے بعد کوئی آدمی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا چاہے وہ کسی انداز میں بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جہنمی ہے، وہ دجال ہے، اسے قتل کرنا اور اسے مار دینا اور اسے واصل جہنم کرنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس وقت جو دنیا کا نظام اور قانون ہے اس کے اندر ظاہر عدالتیں موجود ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کے مقننہ موجود ہے، لہذا آپ قانون کا راستہ اختیار کیجئے اور اس کو قانون تک لے جائیے، اسے عدالت تک لے جائیے، عدالت کے کٹہرے میں لے جا کر کے اسے سزا دلوائیے، یہ اور بات ہے۔ ورنہ یاد رکھیے حقیقت میں جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس آدمی کو واصل جہنم کرنا پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں واقعات آپ سیرت طیبہ میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں۔ کیا کہ آپ کے سامنے فلاں کسی نے غلطی کی آپ نے درگزر کر دیا، فلاں نے کچھ کہا آپ نے درگزر کر دیا، فلاں نے کچھ کہا آپ نے درگزر کر دیا۔ سینکڑوں واقعات ہیں آپ کے عفو درگزر کے، آپ کی رحمت للعالمین کے اور آپ کے معاف کرنے کے، سینکڑوں واقعات ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جہاں جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کسی نے رقیق قسم کا حملہ کیا، کسی نے انگلی اٹھائی، کسی نے کوئی الفاظ زبان سے نکالے، اللہ کے رسول نے وہاں معافی کا اعلان نہیں کیا، وہاں کیا فرمایا ابن قتل کو قتل کر دو اگرچہ وہ غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہو۔ غلاف کعبہ کے ساتھ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ تو غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہی قتل کر دو، وہی قتل کر دو جو جائے امن ہے، جہاں پر جو مارنا بھی حرام ہے، جہاں پر مکھی مارنا بھی حرام ہے، جہاں کی گھاس اور اپنا کسی چیز کو کاٹنا بھی حرام ہے، وہاں کے لیے کیا فرمایا اسے وہیں پر واصل جہنم کر دو۔ اور پھر مزید یہ کہ وہ عام حدود حرم نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا، اس حال میں اللہ کے رسول کو خبر ملی، اللہ کے رسول نے فرمایا قتل کرو۔ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا گستاخ تھا، حضور کا گستاخ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسان ابن ثابت کو اپنے منبر پر بٹھایا،
اپنے ممبر پر بٹھایا اور فرمایا کہ حسان ان مشرکین کی حجب کا جو انہوں نے میرے ذات کے حوالے سے، میری نبوت کے حوالے سے انہوں نے میری حجب اور میری اپنا برائی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اے حسان آپ میری طرف سے ان کی حجب کا جواب دیجئے۔ اپنے ممبر پر بٹھایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ دفاع مصطفیٰ کے حوالے سے بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع جبرائیل امین کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اپنا فرشتوں کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع صحابہ کرام کی سنت ہے، خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی ہے کہ آپ اپنی ذات اور اپنے اوصاف کے حوالے سے دفاع کی بات کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں۔ قرآن نے اس فلسفے کو بیان کیا ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے حوالے سے اپنے ذہن کو، اپنے دل و دماغ کو اس بات پر استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر مزید گفتگو اگلے جمعات میں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔